گندم کی کٹائی کا سلسلہ شروع، گندم کا ریٹ 4,000 روپے فی من، کسانوں کا مطالبہ 14 اپریل تک۔ خالد کھوکھر، صدر کسان اتحاد، پنجاب حکومت نے کاشتکاروں کو اوپن مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، کسانوں کا گندم کا ریٹ 4,000 روپے فی من کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت بمقابلہ کسان، گندم خریداری قیمتوں کے اعلان میں تاخیر، کسان پریشان۔ سنیے یہ رپورٹس۔ ورنہ اس ملتان پریس کلب کے باہر ہم کاشتکار ہزاروں میں آئیں گے۔ ہم سے گندم کس نے کاشت کروائی؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، جس نے یقین دلوایا کہ میں کاشتکار بھائیوں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، تمہارا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ میں آج مریم نواز کو بتانا چاہتا ہوں، مریم نواز تمہارا بھائی لٹ گیا، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، لٹ گیا وہ۔ اس کی پیداواری لاگت نہیں مل رہی۔ آئیں گے ادھر ناک سے لکیریں کھینچیں گے، بچے ساتھ لے کے آئیں گے، خواتین ساتھ لے کے آئیں گے، خواتین بیچ کے اور چمچے ساتھ لے کے آئیں گے، خالی ہانڈی چلائیں گے بیٹھ کے کہ ہمارے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ محترمہ وعدہ بڑی ہے، اپنا اعتماد مت گواؤ۔ ہماری ڈیمانڈ ہے 4,000 روپے کی۔ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو حکومت نے پچھلے سال خود نکالی تھی، اس دفعہ تو نکال کے اناؤنس ہی نہیں کی، وہ 3410 روپے تھی۔ ملک احمد خان بچڑ، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی، یہ خطاب کرتے ہوئے مالکان اور جو ہیں آپ کے جو سٹاکسٹ ہیں وہ باہر سے گندم منگوا لیں، یہ بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے اور اس ظلم پہ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ کسان ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور ہم بھرپور سڑکوں پہ احتجاج کریں گے۔ اس گندم پروکیورمنٹ سکا تو وہ کہہ رہے کیوں کسان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، کیوں احتجاج کرنے جا رہے پھر؟ جی بہت شکریہ جی۔ جب کسان کو اس کی پروڈیوس کا ریٹ ہی نہیں مل رہا، گندم کی اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ 3400 کے لگ بھگ ہے، جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اور ہمیں مل رہا ہو 21-2200 روپے ریٹ، تو ہمارے تو اپنا گھر پورا نہیں ہو رہا، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن پوری نہیں ہو رہی۔ دوسرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رات محترمہ سلمہ بٹ صاحبہ ایک جیو کے پروگرام میں بات کر رہی تھی کہ ہم نے حکومت سے رابطہ نہیں کیا، تو میں آپ کے یہ پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، میں پرسوں ہی مل کے آؤں منسٹر ایگریکلچر پنجاب سے اور سیکرٹری ایگریکلچر پنجاب سے، میں ان سے میٹنگ کر کے آیا ہوں، اور میں ان سے یہی گزارشات کر کے آیا ہوں کہ دو چیزیں ہیں کہ یا ہمیں سپورٹ پرائس دے دیں، اگر سپورٹ پرائس نہیں دیتے تو اس کو اوپن مارکیٹ فورسز پہ چھوڑیں، یعنی پھر نہ ضلع بندی ہو، نہ صوبہ بندی ہو، اور نہ ہی کوئی حکومت روٹی کا ریٹ طے کرے، نہ آٹے کا ریٹ طے کرے، کیونکہ پچھلی دفعہ ہمیں کہا گیا کہ ہم اس کو ڈی ریگولائز کر رہے ہیں، پچھلے سال انہوں نے ڈی ریگولائز کیا، لیکن اس کے بعد 8 اگست کو ایک حکومت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کے تحت ریٹ طے کر دیا گندم کے 2600، 2650، 2650 مختلف اضلاع میں ریٹ طے کر دیا، جو کہ ٹوٹل ان لیگل تھا۔ آج انویسٹر کیوں نہیں آ رہا؟ حکومت خود بھی خرید نہیں کر رہی، انویسٹر بھی خریدنے نہیں آ رہا، اس لیے کہ انویسٹر کو خوف ہے کہ کل کو حکومت اگر ان لیگل کام کرے گی، اگر روٹی کا ریٹ طے کر دے گی تو اس سے آٹومیٹلی گندم کا ریٹ طے ہو جائے گا۔ ایک طرف تو بات کریں ڈی ریگولائز کی، دوسری طرف سے اس کو ریگولائز کر دیتے ہیں، ہمارا یہی ہے۔ اب محترمہ کل جو وہاں پہ بات چیت کر رہی تھی تو انہوں نے خیر کاشتکاروں کو بالکل ہی وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو مریم نواز صاحبہ نے منظوری دے دی ہے کہ فری مارکیٹ کی پالیسی انہوں نے جاری کر دی ہے، ڈی ریگولیشن کر دی ہے، انہوں نے کہہ رہے کہ آپ بین الاضلاعی یا بین الصوبائی وہ کہہ رہے ہیں آپ گندم جو ہے وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں، پابندی اٹھا دی، اس سے تو کسانوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ نہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں حکومت سے ابھی بھی گزارش کرتا ہوں، اگر حکومت ابھی اعلان کر دے کہ ہم اس کو بالکل ٹوٹلی ڈی ریگولائز کر رہے ہیں کہ کوئی آٹے کا ریٹ طے نہیں ہوگا، کوئی روٹی کا ریٹ طے نہیں ہوگا، کوئی صوبہ بندی نہیں ہوگی، کوئی ضلع بندی نہیں ہوگی، یہ چیزیں کرتے ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم کیوں کریں پھر پاکستان میں احتجاج؟ یہ ہمارا ملک ہے، دیکھیں نا، ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم تو اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک پہ منتقل بھی نہیں کر سکتے، ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے، ہماری اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ہمارا ایمان بھی ادھر پاکستان میں ہے۔ دیکھیں نا، ہم پاکستان میں کوئی احتجاجی نہ ہم نے سیاست کرنی ہے قطعی طور پہ، ہمیں صرف ایک چیز چاہیے کہ ہمیں جو ہماری گندم کا ریٹ ہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اناؤنس تو کرے نا کہ کاشتکار کی یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے، اوپنلی بتائے قوم کو، کاشتکاروں کو بھی پتہ چلے کہ ہماری ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے یہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن نکالی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، 2 سال پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے اپنی 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا۔ گندم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، گندم کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا جی، سب سے زیادہ نقصان، میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ 2 سال پہلے ہمیں 3900 اچھا ریٹ ملا، اگلے سال ہم نے آپ کو 6.5 گروتھ دی ایگریکلچر میں، پچھلے سال اگر آپ نے ریٹ نہیں دیا تو آپ کی یہ گروتھ 1.1 پہ آ گئی ہے، یعنی کہ نقصان تو پاکستان کی معیشت کا ہوا ہے، کیونکہ گندم ہی تمام فصلوں کا انجن ہے۔ آپ کے 4.5 کروڑ ایکڑ لیکن جو حکومت کے سرکاری اہداف تھے، اس پر جو سرکاری اہداف تھے گندم کی پروڈکشن کے، وہ تو تقریباً پورے
میں آپ کو عرض کروں کہ پچھلے سال ہماری 32 ملین ہوئی تھی. اس دفعہ بھی ہم نے گندم کاشت کی, اور ہم نے کاشت کس لیے کی کہ ہمیں محترمہ جناب چیف منسٹر صاحبہ نے اعتماد دلوایا کہ میں کاشتکار بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوں, میں کاشتکاروں کا نقصان نہیں ہونے دوں گی. اب میری ان سے یہ دست بدستہ گزارش ہے کہ وہ اناؤنس کریں نا کہ یہ کاشتکار کو ریٹ ملنا چاہیے, یہ ریٹ مل رہا ہے, اور یہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے, یہ اس کا 25% پروفٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں پوری دنیا کیا کرتی ہے. انڈیا میں آپ لے لیں, یہ ہمارا سال ہے گندم کا 2024-25 کا, ہمیں آج ہماری گندم ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہے, ہمیں ریٹ کا نہیں پتا. انہوں نے آج سے 6 ماہ پہلے جو اناؤنس کیا ہے 2025-26 اگلے سال جو گندم کاشت ہونی ہے اس کا کاشتکاروں کو ریٹ دے دیا ہے. اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ. ہمیں دیکھیں نا ہماری کیا کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوئی ہے, کیا کھاد کا ریٹ کم ہوا ہے. لیکن خالد صاحب کیا وجہ ہے کہ سندھ میں تو فصل کٹنا شروع ہو گئی ہے, وہاں سے کوئی ایسا اعتراض سامنے نہیں آیا, پنجاب میں یہ اعتراض کیوں آ رہا ہے سامنے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی, سندھ والوں نے اس وقت وہ اور کام پہ لگ گئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کر رہے. وہ جو پنجاب میں نہریں بن رہی ہیں ان کے خلاف وہ جلوس نکال رہے ہیں, وہ اس سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ پنجاب کا پانی ہے, پنجاب میں نہریں بن رہی ہیں. اب چولستان کے رہنے والے لوگوں کا بھی حق ہے کہ وہ وہاں پہ ان کے پاس بھی پانی آئے, یعنی کہ روہی پیاسی ہے اس کی بھی پیاس بجھے. وہاں پہ اگر چولستان کو میں آپ کو تھوڑا سا عرض کرتا چلوں, اس وقت جو صورتحال ہے, ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے غیر آباد رقبے آباد نہیں کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے فوڈ سیکورٹی میں. ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو بدقسمت لوگ ہیں سر, معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپس میں ہماری جنگیں شروع ہو جاتی ہے. کالا باغ ڈیم پہ یہ تو سر ویسے آج تک وہ نہیں بنا. جہاں تک فصلوں کا تعلق ہے سر, گندم کی بات ہم کر رہے ہیں, گنے کے والے سے بھی تو پالیسی اب ریاست کی یہی ہے کہ وہ کسی بھی فصل کے والے سے جو ہے سپورٹ پرائس مقرر نہیں کریں گے. وہ گنے کی بھی کسی نے میں کہتا ہوں سپورٹ نہیں, سمر عباس صاحب میں کہتا ہوں سپورٹ پرائس نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں, پھر آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت اس کو ٹوٹلی مارکیٹ فورسز پہ چھوڑے. کل کو آٹے کا روٹی کا ریٹ طے نہ کرے, حکومت آج اناؤنس کر دے کہ ہم آٹے کا روٹی کا ریٹ طے نہیں کریں گے. ضلع ہم اپنا احتجاج کی کال فوری واپس لے لیں گے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. حکومت آ کے باقاعدہ اعلان کرے نا, حکومت کہے ٹھیک ہے کہ ہم روٹی کا آٹے کا ریٹ طے نہیں کریں گے. چلے, بہت شکریہ آپ کا خالد.